اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی آئے گی کہ ہم اب ایک ایسی قوم نکالنے والے ہیں باہر جس کا مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، آپ تمام ایمان والوں کو اپنے ساتھ کوہ طور پر لے جائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام سارے مسلمانوں کو تو سے مسلمان ہی ہوں گے کوہ طور پر لے جائیں گے، اور یاجوج ماجوج وہ جو دیوار کے پیچھے ہیں وہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ قرآن پاک میں یاجوج ماجوج کا 2 جگہ ذکر آیا ہے۔ ایک تو سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا کہ حضرت ذوالقرنین جو ایک نیک بادشاہ تھے، انہوں نے مختلف علاقوں کو، پوری دنیا کو فتح کیا تھا۔ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا ہے۔ 2 مسلمان گزرے، حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام، اور 2 کافر تھے، ایک نمرود تھا اور ایک بخت نصر تھا، وہ دونوں کافر تھے۔ تو ذوالقرنین جب فتوحات کرتے رہے تو ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو سورہ کہف میں ذکر ہے کہ جو ان کی بات نہیں سمجھ سکتے، ان کی زبان مختلف تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایک قوم آباد ہے، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، زمین میں بڑے فسادی ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، ہمارے نجات دلائیں سے، کوئی ہماری حفاظت کا ذریعہ بنائے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اعینونی بالقوہ، یعنی میرے ساتھ میری مدد کرو، مین پاور دے کر، قوت کے ساتھ میری مدد کرو، لوگوں کی ضرورت ہوگی، اور ایک میں دیوار کھڑی کرتا ہوں۔ اصل میں وہ 2 پہاڑوں کے درمیان ایک وادی میں آباد تھے وہ، تو انہوں نے کہا کہ اس پہاڑی کے درمیان جو وادی ہے وہاں سامنے میں ایک دیوار کھڑی کرتا ہوں، جیسے ایک ڈیم بنتا ہے، تاکہ وہ پھر اس کو کراس کر کے تمہاری طرف نہ آ سکے۔ زبر الحدید، لوہے کے بڑے بڑے تختے انہوں نے منگوائے، اس کو جلوایا، آگ لگوائی، بالکل گرم کیا۔ اس کے بعد جو ہے قطرم کا ذکر آتا ہے کہ اس کے درمیان پھر سیسا پگھلا کے اس کے اندر بھر دیا گیا، اور ایک بہت مضبوط موٹی سیسے کی دیوار بنا دی، تاکہ وہ وادی جہاں سے نکل کے آتے تھے ان کے سامنے دیوار کھڑی ہو جائے اور وہ اس پار نہ آ سکے۔ تو ایک تو یہ ذکر ہے۔ دوسرا سورہ انبیاء میں اللہ نے ذکر کیا کہ حتی اذا دکا، کہ جب وہ دیوار ٹوٹ جائے گی، وہم من کل حدب ینسلون، کہ تم دیکھو گے کہ وہ یاجوج ماجوج گویا کہ ہر اونچائی سے نچائی کی طرف اترتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یعنی فرمایا کہ جب وہ دیوار ٹوٹے گی قرب قیامت تو پھر ان کا خروج ہو جائے گا۔ ہزاروں سال گزر گئے، اب بھی دنیا میں موجود ہیں، دنیا کا چپا چپا لوگوں نے چھان مارا، لیکن ابھی تک یاجوج ماجوج اور نہ ان کی دیوار ملی نہ وہ خود ملے ابھی تک۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو اس دنیا میں رکھ کے بھی پوشیدہ رکھ سکتا ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ لیکن ایک وقت آئے گا، حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ اس کو کھودتے ہیں دیوار کو، اگلے دن دیکھتے ہیں پھر وہ دیوار ویسے ہی ہوتی ہے، اس میں سوراخ نہیں ہو پاتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن ان کی کسی کی زبان سے نکل جائے گا کہ کل انشاءاللہ یہ دیوار ہم کھود دیں گے۔ وہ انشاءاللہ جو کہے گا نا، اس کی وجہ سے اگلے دن وہ دیوار میں سوراخ ہو جائے گا، اور اس سوراخ کے ذریعے سے پھر وہ سارے کے سارے نکل کے باہر آ جائیں گے، اور اتنی بڑی تعداد میں آئیں گے کہ جیسے اللہ نے پہلے ان کو فرما دیا ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کو، کبھی اس کا مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ بحیرہ طبریہ ایک دریا ہے، اس پر سے گزریں گے وہ لوگ تو اس کا سارا پانی چٹ کر جائیں گے۔ پیچھے سے جو ان کی فوج آ رہی ہوگی وہ دیکھ کر کہیں گے شاید اس زمانے میں یہاں پانی بھی تھا، یعنی کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے، دنیا کی ہر چیز کھا پی کے ختم کر دیں گے، پانی پی جائیں گے، اتنی بڑی تعداد ہوگی۔ پھر وہ کہیں گے دنیا میں تو ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے، اب ہم آسمان والے کو ماریں گے۔ چنانچہ وہ اپنے تیر کے رخ آسمان کی طرف کریں گے اور تیر برسائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے تیر کے اوپر خون لگوا کے واپس بھجوائیں گے، وہ کہیں گے ہم نے آسمان والے کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جب بہت زیادہ تنگی ہو جائے گی، یعنی مسلمانوں کے پاس جو وہاں محاصرے میں ہوں گے کوہ طور پر، ان کے پاس نہ کھانے کو کچھ ہوگا اور بڑی مشکل سے ان کا گزارا ہو رہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ ان کو ہلاک کر دے، ان کو ختم کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس بددعا کی وجہ سے ان کو موت دے دیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایسے مریں گے جیسے ایک آدمی مرتا ہے، یعنی اکٹھے سارے کے سارے سب پر ایک ساتھ موت آئے گی۔ ایسا نہیں کہ ایک دن کچھ لوگ مر رہے ہیں پھر اگلے دن کچھ، پھر اگلے دن پھر کچھ، ایک ہی وقت میں سب پر موت آئے گی۔ ایک روایت کے مطابق ان کے پھوڑا نکلے گا یا کوئی کیڑا نکلے گا ان کے بغل میں یا ان کے گردن میں، اس سے وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر لوگوں کو کوہ طور سے نیچے لے کر آئیں گے تو ان کی لاش گل سڑ کے ایسی بدبودار ہو چکی ہوگی کہ انسان کے اندر رہنا مشکل ہوگا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ زمین کے اوپر ایک بالشت ایسی جگہ نہیں ہوگی کہ جہاں پر ان میں سے کسی کی لاش نہ پڑی ہو۔ تو آپ اندازہ لائیں کتنی بڑی تعداد ہوگی ان کی پوری زمین کے اوپر۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ دعا کریں گے اللہ اس سے تو ہمارا زندہ رہنا مشکل ہے، تو پھر بڑے بڑے پرندے آئیں گے، ان کی لاشیں اٹھا کر لے جائیں گے، جہاں اللہ کو منظور ہوگا وہاں جا کے پھینک دیں گے، اور اس کے بعد بارش برسے گی پوری زمین کے اوپر، اور زمین ایسا بالکل صاف شفاف آئینے کی طرح چمک جائے گی۔ اس کے بعد پھر یہ ساری برکتوں کا سلسلہ ہوگا جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ تو یہ یاجوج ماجوج کا ذکر، یہ 2 قومیں ہوں گی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کا باہر آنا ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ چائنا یاجوج ماجوج سے مراد چائنیز ہیں یا رشین ہیں یا منگولین، یہ سب غلط ہے۔ اصل وہ 2 قومیں ہیں جن کا ذکر میں نے بتایا کہ 2 جگہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ہوگا، اور کس وقت ہوگا، کس زمانے میں ہوگا، کتنے عرصے کے بعد ہوگا ہمیں نہیں پتہ ہے۔